اسی طرح روایت ہے، یہ میرے ہاتھ میں حاشیہ جمل ہے امام جمل کا جلالین پر، وہ فرماتے ہیں ان مصباح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طفیہ فاسترجع، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چراغ بجھ گیا، جلتے ہوئے بولیے، تو حضور نے پڑھا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے کہا فقالت عائشہ تو انما ھذا مصباح، تو کہتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو چراغ ہے، بجھ گیا ہے، اس پر آپ نے کیوں پڑھا انا للہ وانا الیہ راجعون؟ تو آقا نے فرمایا کل ما ساء المؤمن فہو مصیبہ، کہا مومن کو جو بھی چیز بری لگتی ہے یا اس کے مزاج کے خلاف ہے وہ مصیبت ہے، تو جو مصیبت پر پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس مصیبت پر اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر لائٹ چلی جائے، آج کے دور میں سمجھے لائٹ چلی جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں تو لائٹ جانے پہ بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ یہ بات سمجھ شریف میں آئی کہ نہیں آئی؟ بولیے نا۔ پھر صبر، حاضرین محترم، صبر کی کئی قسمیں، کیا صبر، لیکن اس سے پہلے ایک چیز سمجھے، مانگنا نہیں چاہیے۔ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں؟ جاگے میں یار، صبر مانگنا اگر مصیبت نہ آئی ہو، مصیبت نہ آئی ہو تو صبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا وہ دعا کر رہا ہے اے اللہ مجھے صبر عطا فرما، کیا دعا کر رہا ہے؟ تو حضور نے اسے روکا اور آپ نے فرمایا تو اللہ سے مصیبت مانگ رہا ہے کہ مصیبت آئے گی تو پھر تیرا صبر سے امتحان ہوگا نا، تو کہا تو اللہ سے مصیبت مانگ رہا ہے، نہ اللہ سے صبر نہ مانگ، مصیبت نہ مانگ، اللہ سے عافیت مانگ۔ اللہ سے کیا مانگ؟ عافیت کہتے ہیں اس حال کو جس میں کوئی امتحان نہ ہو، عافیت وہ حال ہے جس میں کوئی شر نہ ہو، عافیت وہ حال ہے جس میں کوئی آزمائش اور فتنہ نہ ہو۔ تو کہا اللہ سے مصیبت نہ مانگ، صبر نہ مانگ، بلکہ اللہ سے عافیت مانگ کہ یا اللہ میں کمزور ہوں تو مجھے آزمائشوں اور امتحانوں میں مبتلا نہ فرما۔ ہاں اگر مصیبت آ جائے پھر اللہ سے صبر مانگو کہ یا اللہ اس مصیبت پر اب مجھے صبر عطا فرما۔ حاضرین توجہ فرمائیے گا، ابھی میں آپ کو صرف قرآن مجید سمجھا رہا ہوں حدیث کی تفسیر کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کسی ایک مقام پہ بھی ارشاد نہیں فرمایا ان اللہ مع الشاکرین، کہ اللہ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ اللہ نے کہیں بھی فرمایا؟ بولیے نا، بلکہ کیا فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے۔ کیوں فرمایا؟ توجہ ہے آپ کی؟ ادھر میری طرف دیکھیے نا ذرا، نیچے دائیں بائیں نہ دیکھیں، میں آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں۔ اس ٹائم میرا ادب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب کا ادب ہے، دین کا ادب ہے۔ توجہ کیجیے میری طرف۔ تو اب آپ غور فرمائیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ، بولے نا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ کہ شکر نعمت کے ملنے پہ ہوتا ہے اور صبر نعمت کے چھن جانے پہ ہوتا ہے، اور نعمت کا ملنا ایک آسانی والی کیفیت ہے اور نعمت کا چھن جانا ایک مشکل والی کیفیت ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جن سے اللہ نے کوئی نعمت لے لی ہے اولاد کی صورت میں یا مال کی صورت میں یا کاروبار کی صورت میں، پھر اگر وہ صبر کریں، مجھ پر راضی رہیں، تو بے شک میں ان کے ساتھ ہوں، بے شک میں ان کے۔ اللہ کے ساتھ ہونے کے کئی مطلب ہیں، یعنی اس مصیبت کو دور کر دے گا، آئندہ راحت عطا فرما دے گا، آئندہ عافیت کا دروازہ کھول دے گا، کشادگی اور کشائش کا دروازہ کھول دے گا، وسعت اور برکت کا دروازہ کھول دے گا، کئی معنی اس کے۔